جی سر بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں تمام صحافی بھائیوں کا اپنی طرف سے تمام علماء اکرام کی طرف سے اور مشائخ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اگرچہ جمعہ ہے اور ہسٹوریکلی جمعہ والے دن مذہبی پریس کانفرنسز نہیں ہوتی، لیکن ان تمام بزرگوں کا، ساتھیوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ چونکہ معاملے کی نوعیت ایسی حساس ہے کہ یہ خصوصی طور پر اور ارجنٹ نوٹس کے اوپر یہاں پر تشریف لائے. آپ کے علم میں ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا، میڈیا ٹاک کی، اور پاکستان ٹیلی ویژن نے اسے لائیو براڈ کاسٹ کیا، اور اس کے بعد پاکستان کے سوشل میڈیا پر اور جو مختلف موڈ آف ایڈورٹیزمنٹ ہیں ان کے اوپر ایک مذہبی منافرت کے حوالہ سے ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا جس سے پاکستان کے ایک مرتبہ پھر ایک فرقہ وارانہ یا متشددانہ ایکسٹریمسٹ جنگ میں دھکیلے جانے کا خدشہ موجود ہے. اس حوالے سے کچھ حقائق ہیں جو ایک بڑا میں ودن انشاءاللہ 2-3 منٹس کچھ کمپیریزن کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو منصوبہ ہے اس کا اصل ٹارگٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا گول اچیو کیا جائے گا. تو چونکہ جو پاکستان کے اندر مذہبی معاملات کے ٹھیکیدار ہیں، کالعدم جماعتوں کے سرپرست ہیں، بینڈ آؤٹ لیٹس کے سرپرست ہیں، اور جو انٹرنیشنل دہشت گردوں کے ساتھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے چونکہ ہمیشہ مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا ہے، تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر کاوش کی. اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے حوالہ سے، عمران خان صاحب کے حوالہ سے کچھ چیزوں کو جوڑ کے نتھی کر کے کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی گئیں، اور یہ خود بہت بڑے عاشق رسول اور چیمپئن بن بیٹھے مذہب کے. تو اس میں یہ 5-7 چیزیں ہیں جو مختصراً میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے، میں مذہبی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، کہ کسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے پاکستان میں آج تک ریاست مدینہ کی بات نہیں کی، کانسیپٹ آف ریاست مدینہ کی بات نہیں کی. عمران خان وہ پہلا آدمی تھا جس نے ریاست مدینہ کی، اور ریاست مدینہ کی طرز کے اوپر پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کی بات کی. آن دا ادر ہینڈ سائڈ اس کے اگر آپ اگینسٹ لیں تو آپ کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، اور خصوصاً اس میں خواجہ آصف صاحب کا بیان جو انہوں نے امریکہ میں بھی دیا اور جو مختلف دنیا کے تھنک ٹینکس میں دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے لبرل پارٹی ہیں، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو الائیڈ ہیں یہ ایک بڑے مذہبی قسم کے لوگ ہیں اور یہ مذہب کو فوقیت دیتے ہیں. اسی طرح دوسرا ایشو کہ آج تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں مذہبی لوگ تو الحمدللہ جس وقت مدینہ شریف تشریف لے کے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو ان کی ایک عقیدت کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، عام عوام کا بھی موجود ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں آج تک کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی جس ادب اور احترام کے ساتھ عمران خان نے مدینہ کی سرزمین پر حاضری دی. پاکستان کا کوئی حکمران اسے توفیق نہیں ہو سکی کہ وہ ننگے پاؤں عقیدت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اس بارگاہ رسالت، بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عاجزی کے ساتھ پیش ہو. اور اس کے اگر آپ کمپیریزن کریں تو اگینسٹ ہے دا کریکٹر آف میاں نواز شریف، جو اپنی پاکستان سے جس وقت وہ ایگزائل میں گئے، سیلف ایگزائل میں گئے مشرف صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے، اور میں تو چونکہ میرے پاس وہ ایگریمنٹ موجود ہے، تو یہ وہی میاں صاحب ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولتے رہے میرے والد سے جب وہ ممبر نیشنل اسمبلی تھے کہ میرا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. تو ایک سائیڈ پہ اس شخص کا عمل ہے جو مدینہ کی سرزمین پر جوتے اتار کر برہنہ پاؤں، ننگے پاؤں سرکار کی بارگاہ میں اپنا جذبہ عقیدت شو کرنے کے لیے جاتا ہے، اور دوسری سائیڈ پہ اس شخص کا طرز عمل ہے جو مکہ اور مدینہ کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آتا اور اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے نہیں باز آتا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے اندر آج تک کسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اسلام و فوبیا کے حوالے سے، جو کہ نہ صرف پاکستان کا ایشو ہے بلکہ پوری دنیا کا ایشو ہے، کیونکہ اسلام و فوبیا کے حوالہ سے پاکستان کے خلاف یا اسلام کے خلاف ویسٹ کے اندر جو کمپین ایک لانچ کی گئی اس کے حوالے سے جو خطاب عمران خان کا تھا اور پھر اس کو جو پذیرائی اسلامی دنیا میں ملی، اور جس طرح عمران خان نے اسلامک امہ کے لیڈروں کو اپنے ساتھ ملا کے اسلام و فوبیا کے حوالہ سے ایک دن بھی فکس کروایا، اور وہاں پر مسلمانوں کے تحفظات وہ
ویسٹ کو پہنچائے، وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے، وہ اقدام بھی آج تک کوئی نہیں کر سکا. اور ماشاءاللہ ہماری جو دیگر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اگر اس کا کمپیریزن کرنے لگیں تو ان کو انکلوڈنگ مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی ایک مرتبہ اقوام متحدہ میں خطاب کرنے کے لیے گئے تھے، جہاں پر ان کی پوری تقریر میں اسلام کا ایک سنگل لفظ موجود نہیں تھا. تو پاکستان کی پوری جو پولیٹیکل ایلیٹ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جاتی رہی ہے، انہیں اس سے پہلے کبھی اس قسم کی توفیق حاصل نہیں ہوئی. اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو عمران خان کے گزشتہ دور حکومت میں رحمت للعالمین اتھارٹی کا جو قیام تھا وہ عمل میں آیا، اور اس کے حوالے سے ورکنگ ہوئی، اس کے ممبران بنے، اس کے چیئرمین بنے، اور انہوں نے اپنے ورکنگ سٹارٹ کی، اور ان کو پورے ایک TORs دیے گئے تھے. انہیں پورا ان کو ایک چیز بنا کر دی گئی تھی کہ آپ نے کس طرح پاکستان کے نوجوانوں کو، طلباء کو اسلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حقیقی طور پہ آگاہ کرنا ہے. عمران خان تو بناتا ہے رحمت للعالمین اتھارٹی، لیکن مسلم لیگ نون موجودہ حکومت اسی رحمت للعالمین اتھارٹی کو ختم کر دیتی ہے، پریکٹیکلی اس کا وجود ختم کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر اس کے بعد آگے آئیں تو میں چونکہ سنگل کریکولم جو نصاب کی کمیٹی تھی اس کا بھی حصہ تھا، تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی کلاسز سے لے کر، یعنی 5ویں کلاس سے لے کے ٹل ماسٹرز پاکستان کے نصاب کا کمپلسری حصہ بنایا گیا. میں بینگ دا چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ اور میں سنگل کریکولم کمیٹی کے ممبر کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہرا عمران خان کے سر ہے، کیونکہ بار بار ان کا جو اصرار تھا وہ اسی بات پر تھا کہ جلد از جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام سکولوں کے اندر، تمام کالجز کے اندر، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں یا گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں، وہاں پر بچوں تک پہنچنی چاہیے. اب ہوا یہ کہ عمران خان کے دور حکومت میں تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے لیے نصاب کا حصہ بنایا گیا، لیکن موجودہ حکومت نے اور اس سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب سے پہلے جو 2 ماہ کے لیے جعلی وزیر اعلیٰ آیا تھا وہ حمزہ شہباز، اس نے اس 2 ماہ کی ڈیوریشن میں ہی آپ پریورٹائز دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس چیز، ان کا مقصد کیا ہے کہ اس 2 ماہ میں جب پنجاب پیور پولیٹیکل انارکی کی طرف جا رہا تھا اور پنجاب میں پولیٹیکل انارکی تھی، لیکن اسی حمزہ شہباز نے ان 2 ماہ کے اندر ہی 8ویں کلاس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیپٹر کو ختم کر دیا، اور 5ویں سے 8ویں تک بھی جب ایمنس پریشر ماؤنٹ ہوا ان کے اوپر، وگرنہ آرڈر یہ آیا تھا کہ آپ اس کو سارے کو ختم کر دیں گے. اسی طرح اگر ہم اس سے آگے چلیں تو قرآن پاک کی تعلیم، میں چونکہ قرآن بورڈ کا چیئرمین تھا، ہمارے دور حکومت کے اندر بزدار صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، ان کی پرسنل توجہ کی وجہ سے اور آن دا آرڈرز آف دیٹ ٹائم پرائم منسٹر عمران خان، قرآن پاک کی تعلیم کو نصاب کا لازمی حصہ بنایا گیا پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. اور اس کے اندر آج 3ری کلاس سے لے کے ماسٹرز تک کا بچہ وہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے، وہ گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہا ہے، وہ لمز میں پڑھ رہا ہے، وہ شعفات میں پڑھ رہا ہے، وہ گرامر سکول میں پڑھ رہا ہے، وہ یو نیم اٹ کسی بھی سکول میں پڑھ رہا ہے. آج اگر وہ وہاں پر قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو یہ گزشتہ دور حکومت کا کارنامہ تھا، اور الحمدللہ یہ توفیق بھی میرے حصے میں آئی کہ ہم نے اس کے حوالے سے ورکنگ کی اور قرآن پاک کو لازمی تعلیم کا حصہ بنایا. اب اس سے اگلا فیض یہ تھا کہ ہم نے ترجمے کے اوپر، آپ کے علم میں ہے کہ مختلف مسالک کے درمیان با محاورہ ترجمے پر اختلاف ہے. میں نے 4 مسالک کے 16 ممبران جو ہیں قرآن بورڈ کے، ان کو بٹھا کے ہم نے ایک یونانیمس ڈیسیژن لیا کہ لفظی ترجمے کے اوپر کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم 2 سال کے اندر لفظی ترجمہ رائج کریں گے. وہ لفظی ترجمہ 8ویں کلاس سے لے کے ماسٹرز تک تمام سکول اور مدارس میں پڑھایا جائے گا. اور اس میں بھی ایک اور چیز میں ایڈ آن کر دوں تمام حجت کے لیے کہ یہ جو قرآن پاک کی کمپلسری ایجوکیشن ہے یہ انڈر اسلامیات نہیں ہے، انڈر دا سبجیکٹ آف اسلامیات نہیں ہے، یا اسلامیات کے کور کے انڈر نہیں ہے. یہ 100 نمبر کا کمپلسری سیپریٹ سبجیکٹ ہے، اس کے طور پر اسے اپروو کیا گیا. موجودہ حکومت نے کیا کیا، میرے چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ سے ریزائن کرنے کے بعد جو ہمارے پنجاب کے گورنر صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا چونکہ تعلق ایک مخصوص مذہبی جماعت سے ہے، میں کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ اپنی مسلک کا ترجمہ با محاورہ اٹھا کر لے آئے، اور ٹل ڈیٹ ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس مسلک کا ترجمہ رائج کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ دیگر تمام مسالک اس ترجمے کو ریجیکٹ کریں اور ایک مرتبہ پھر معاملہ سے سیکٹیرینزم کی طرف جائے. تو یہ وہ اقدام ہے جو پنجاب کے گورنر ہیں انہوں نے اٹھایا. اسی طریقے سے ختم نبوت کا جو چیپٹر تھا، نکاح نامے کے اندر
ختم نبوت کی گواہی دینا ہر مسلمان کے لیے کمپلسری قرار دیا گیا عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر، اور اس کے اندر ایک میجر کردار ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا اور پنجاب اسمبلی کے تمام ممبران کا۔ وہ تمام ممبران، وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے منظور کیا، اور ختم نبوت کی گواہی دینا، ختم نبوت پر ایمان رکھنا، یہ نکاح مسلمان کے نکاح نامے کا کمپلسری پارٹ بنا دیا گیا۔ آن دا ادر ہینڈ سائڈ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو میاں صاحب کی جو گزشتہ دور حکومت تھی اس میں پاسپورٹ کے فارم سے ختم نبوت کا خانہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے اندر ختم نبوت کی جو انکوائری رپورٹ تھی، جب انہوں نے یہ میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ ختم نبوت کو ختم کرنے کی کوشش کی اور پورے پاکستان میں ایک بحران کھڑا ہو گیا اور تمام لوگ سڑکوں پر نکل آئے، تو انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنایا۔ اس انکوائری کمیشن کو اس وقت کے پرائم منسٹر نے اپنی ڈسکشنری پاور کے تحت جان بوجھ کے دبایا، اور یہ پبلک کیا گیا کہ اس کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر نہیں لائی جائے گی، تاکہ یہ نہ قوم کو پتہ لگ سکے کہ ختم نبوت کے حقیقی معنوں میں غدار کون ہیں جنہوں نے ختم نبوت سے غداری کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے اندر میرا ان سے سوال یہ ہے، میاں جوید لطیف صاحب سے، یہ جو بھاشن آپ دے رہے تھے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے، آپ مجھے بتائیں کیا زاہد حامد کو آپ نے جو سیک کیا تھا، آپ نے زاہد حامد کو پتنگ اڑانے کے اوپر سیک کیا تھا، یا آپ نے زاہد حامد کو موٹر وے کے اوپر کو اوور سپیڈ جانے کے اوپر سیک کیا تھا؟ آپ کی حکومت نے زاہد حامد کو سیک کیا تھا، اس کو ریسپانسیبل قرار دیتے ہوئے کہ یہ ختم نبوت کے اندر ترمیم کے حوالے سے اس بندے کی انٹینشن میلافائڈ تھی۔ تو یہ میاں جوید لطیف صاحب کو جواب ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ فلسطین، ایک سائڈ پہ آپ عمران خان دیکھیں کہ جس وقت وہاں پر فلسطین کے اندر وحشت و بربریت کا کھیل کھیلا گیا کچھ عرصہ پہلے، تو پاکستان کی حکومت منظر عام پر آئی، پاکستان کا وزیر خارجہ OIC میں پہنچا، OIC کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کیا گیا۔ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان کی طرف سے اوپن کنڈمنیشن ہوئی اسرائیل کی کہ ان کا یہ جو فعل ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور ہم جو ہمیشہ لوگوں سے امداد لیتے ہیں، الحمدللہ پاکستان کی اس حکومت نے، عمران خان کی حکومت نے اپنے فلسطینی بھائیوں کو امداد بھیجی۔ لیکن نواز شریف نے کیا کیا؟ اس نے مولوی اجمل قادری کو اسرائیل بھیجا۔ اس مولوی اجمل قادری کے انکشافات پوری قوم کے سامنے ہیں کہ اسرائیل کو ہم وہاں پر گئے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ تسلیم کیسے کیا جائے گا، وہاں کی گراؤنڈ ڈائنامکس کیا ہیں، اور ابھی بھی یہ موجودہ حکومت ان کے حوالے سے جو انکشاف ہوا کہ ایک گلف کنٹری کے اندر پرائم منسٹر کے جہاز کے ساتھ ایک اسرائیل کا جہاز آ کے کھڑا ہوا اور اسرائیل کی لابی اس موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فیکٹ کے اوپر ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ آگے آئیں، جس وقت پاکستان میں ایک دھرنے کا معاملہ ہوا تھا، ایک اسپیسیفائڈ دھرنے کا، میں چونکہ مذاکرات کار کے طور پر گیا تھا، مجھے خان صاحب نے اور خان صاحب کی گورنمنٹ نے یہ مینڈیٹ دے کر بھیجا تھا کہ آپ مظاہرین کو اس بات پر متفق کر لیں کہ جس طرح یورپ کے اندر، ویسٹ کے اندر ہولوکاسٹ کے اوپر بات کرنا جرم ہے، تو میں اسلامک کنٹریز کو ساتھ ملا کے اور پاکستان بینگ سٹیٹ، ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنا کیس لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو توہین کی جاتی ہے اس کو باقاعدہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ایز اے کرمنل آفینس ڈکلیئر کرواتے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ سزا کا تعین کرواتے ہیں تاکہ دنیا میں کوئی بدبخت دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے کوئی بکواس نہ کر سکے۔ لیکن بدقسمتی سے مظاہرین نے یا اس وقت کے ان کے جو رہنما تھے ہماری اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور ان کا ایک ڈیمانڈ کچھ اور تھی۔ اسی طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 12 ربیع الاول کو سرکاری طور پر منانے کا اقدام عمران خان کے دور حکومت کے اندر اٹھایا گیا، اور پورے پاکستان کے اندر نہ صرف چراغاں کیا گیا بلکہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، گورنر ہاؤسز میں، چیف منسٹرز ہاؤسز میں پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہوئے محافل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ تو یہ اقدام نواز شریف نے نہیں اٹھایا جو مذہب کا ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، یا جو مسلم لیگ نون مذہب کی ٹھیکیدار بنی پھرتی ہے، یہ اقدام بھی الحمدللہ عمران خان نے ہی اٹھایا۔ اس سے آگے آئیں، تعلیم کا چونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کے اوپر ان سے گلا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے تصوف کے اوپر جو کام کرتے ہوئے القادر یونیورسٹی قائم کی، اور اس کا مین جو اس کا مینیفیسٹو تھا وہ یہ تھا
کہ ہم نے تصوف کے اوپر یہ ایک ایسی یونیورسٹی قائم کرنی ہے کہ دیگر ملکوں سے جو لوگ ہیں وہ اٹھ کر یہاں پر آئیں اور تصوف سے روحانیت کے کانسیپٹ کو سمجھیں. لیکن اس القادر یونیورسٹی کو بھی اس مسلم لیگ نون کی حکومت نے اسکینڈلائز کرتے ہوئے بند کر دیا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تعلیم انہیں پسند نہیں ہے. غلام کی ذہنیت میں کبھی تعلیم جو ہے وہ گوارا نہیں ہوتی، ایجوکیشن ان کا دور دور تلک نہیں ہے. اب جو ایک بہت امپورٹنٹ بات، اور یہ لاسٹ بات ہے، اس کے بعد میں آتا ہوں کہ وہ جاوید لطیف صاحب نے کوئی مرزیوں کے حوالے سے کچھ انہوں نے الزامات لگائے کہ گزشتہ دور حکومت میں یہ کیا گیا. وہ بھی کو مطالعہ کرنا میرا خیال پسند نہیں فرماتے. میں بتاتا ہوں، گزشتہ دور حکومت کے اندر قرآن پاک کی پرنٹنگ اور پبلشنگ مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ قرآن ایکٹ ہے، یہ اسمبلی کا لا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے اوپر سزا رکھی گئی تھی 4 سال کہ اگر مرزیز، کیونکہ ہمیں رپورٹس آ رہی تھیں کہ مرزیز چنیوٹ کے اندر اپنے سینٹر کے اندر وہاں پر کوئی قرآن پاک کی پرنٹنگ کرتے ہیں اور اس میں ختم نبوت کے حوالہ سے وہ اپنے الفاظ کو ایڈ آن کرتے ہیں اور ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. یہ بات آن دا ریکارڈ ہے کہ مجھ سے پہلے جو چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ تھے علامہ مولانا غلام محمد سیالوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، وہ کرونا کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے. ان کے ٹائم کے اوپر چھاپا مارا گیا چنیوٹ کے اندر، لیکن چونکہ وہاں پر پہلے انفارمیشن پہنچ چکی تھی تو اس کی وجہ سے وہ پرنٹنگ پریس اور وہ پبلیکیشنز کا میٹیریل وہاں سے اٹھا لیا گیا. یہ گزشتہ دور حکومت میں بحیثیت قرآن بورڈ میں ہائی کورٹ میں اپیل ہوا، ڈبل بینچ کے آگے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی کنسنٹ اس کے اندر شامل تھی. اور آئین پاکستان کے تحت چونکہ کوئی کافر قرآن پاک کی پرنٹنگ اور پبلشنگ نہیں کر سکتا، تو مرزیوں کی سزا اگر وہ پرنٹنگ یا پبلشنگ کرتے ہیں قرآن پاک کی اور ترجمہ کرتے ہیں، 4 سال سے بڑھا کر 14 سال کی گئی عمر پہ قید. میاں جاوید لطیف صاحب اپنا دماغ بھی کھولیں اور اپنے کان بھی کھولیں. یہ مرزیوں کے حوالے سے وہ. اور پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین متین دری مسئلہ حاضہ کہ نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد، نقل کفر کفر نہ باشد، کہ وہ پنجاب کا جو آپ کو اب موجودہ مرکزی وزیر داخلہ ہے، اس نے تو کہا تھا کہ مرزئی ہمارے بہن بھائی ہیں. جس طرح ہماری مسجدیں ہیں اسی طرح مرزیوں کی بھی مسجدیں ہیں. جس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں اس طرح مرزیوں کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں. جس طرح ہم نبی کو مانتے ہیں اسی طرح مرزئی بھی نبی کو مانتے ہیں. میرا میاں جاوید لطیف تم سے یہ سوال ہے کہ کیا رانا ثناء اللہ کے یہ جملے کفریہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور دوسری بات، اس سٹوپڈ کو تو اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ بائی لا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ مرزیوں کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں پکار سکتے. آپ مرزیوں کو لفظ قرآن استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. آپ وہ تمام شعائر اسلام، بلکہ یہاں تک کہ جس طرح ہماری مساجد کے اوپر مینار اور گنبد بنائے جاتے ہیں، یہ اس آئین قانون کا حصہ ہے کہ مرزئی اپنی عبادت گاہ کے اوپر وہ گنبد بھی نہیں بنا سکتے تاکہ ان کی مسلمانوں سے تشبیہ نہ ہو. تو اس رانا ثناء اللہ کے بارے میں جناب والا آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس نے وہاں پر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بہت سارے علماء ہیں جو مرزیوں کو کافر تسلیم نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے جو علماء اس وقت پی ڈی ایم میں اس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ یقیناً مرزیوں کو کافر تسلیم نہیں کرتے. ہم مرزیوں کو کافر تسلیم کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ آپ کے قائد کا ایک بیان تھا میاں جاوید لطیف صاحب کہ ہندوؤں کا بھگوان اور ہمارا خدا ایک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیان کس زمرے کے اندر آتا ہے؟ اس وہاں پر پہنچ کر آپ کی بولتی بند کیوں ہو جاتی ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپس میں کمپیریزن کر کے آپ کو بتائیں کہ جس شخص کے اوپر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے آپ ایک پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ایکچول کریکٹر یہ تھا. مزہ یہ ہے کہ اس آرگومنٹ کا جواب آپ آرگومنٹ کے ساتھ دیں، اپنی تربیت کے مطابق لغو زبان کے ساتھ نہ دیں. اب میں آگے آتا ہوں. میری خان صاحب سے گزشتہ روز ملاقات ہوئی، میں نے گجرانوالہ کے ان کے بیان کے حوالے سے بات کی. He has clarified it in clear words، واشگاف الفاظ میں، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم سمجھا کر انہیں غلامی سے نجات دلائی، تو جب میں پاکستان کی عوام کو یہ کہتا ہوں تو میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہوں، میں اس سنت کو زندہ کر رہا ہوتا ہوں. یہ انہوں نے کل اس چیز کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ کلیریفائی کر دیا. ابھی
چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی ہے، وہ کمپیریزن ختم ہو گیا، میں وائنڈ اپ کروں گا ان another 2 minutes or so۔ ایک تو چونکہ آپ کے علم میں ہے، جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی، پاکستان کے اندر فرقہ واریت، پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس، پاکستان کے اندر TTP، پاکستان کے اندر کالعدم لشکر جنگوی، پاکستان کے اندر سب قاتلین جو ہیں وہ مسلم لیگ نااہل کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر پاکستان میں دوبارہ مذہب کا چورن بیچا جاتا ہے۔ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ افواج پاکستان نے اور پاکستان کی عوام نے اپنے جانوں کی قربانیاں دے کر TTP کے خلاف جہاد کیا، کامیابی حاصل کی، لیکن اس وزیر داخلہ اور نون لیگ کی حکومت میں آج سے 2 روز پہلے لال مسجد کے اندر دوبارہ مسلح جتھے داخل ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ یہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ رانا ثناء اللہ کی موجودگی میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو تمام ملیٹنٹ، آپ کو تمام بینڈ آؤٹلیٹس جو ہیں، جو تمام قاتل ہیں، جو تمام ڈاکو ہیں، یہ آپ کو مسلم لیگ نون کی چھتری تلے اکٹھے نظر آئیں گے۔ اور میں پاکستان کی افواج سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ جناب، ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، پولیس کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، رینجرز کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، افواج پاکستان کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ اس بدبخت وزیر داخلہ سے پوچھیں تو صحیح کہ اس 90,000 قربانی کو ضائع کرنے کے لیے اس نے دوبارہ TTP کو سیف ایگزٹ دے دیا ہے، اس نے دوبارہ لال مسجد والوں کو سیف ایگزٹ دے دیا ہے، اور اس کے خلاف لاسٹ میں اور اس پورے سیناریو میں میرا مطالبہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت میاں جاوید لطیف کو گرفتار کیا جائے۔ میاں جاوید لطیف سے پوچھا جائے کہ یہ جو ایجنڈا بنایا گیا اس کے اندر کون کون شامل تھا، اس میں PTI کا ڈائریکٹر نیوز اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے اندر چیئرمین پیمرا کو گرفتار کیا جائے، اور ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ جرت کیسے ہوئی۔ امام صاحب کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر 99.9% کفر موجود ہو اور 1% اس میں ایمان کی رمق باقی ہو، اسلام کی رمق باقی ہو، تو ایسے شخص کو کافر کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ نیشنل TV کے اوپر بیٹھ کر ایک شخص کو کافر قرار دے دیں؟ ان تمام لوگوں کو نیشنل ایکشن پلان کے تحت گرفتار ہونا چاہیے۔ اور لاسٹ، سنی اتحاد کونسل انشاءاللہ ہمارے وکلاء اس کے اوپر اپنی FIR تیار کر رہے ہیں، قانونی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم ان دا نیکسٹ 2 days انشاءاللہ FIR کا اندراج کروا دیں گے۔ ویسے یہ اندراج کروانا بیسیکلی وہ جو ایک ضمیر فروش ملا اور ہمارے پاس موجود ہے، متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین، جسے باقی تو پوری دنیا کے امت کے مسائل یاد آ جاتے ہیں، لیکن یہ چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ متحدہ علماء بورڈ کا اختیار تھا کہ اس سیکٹیرین پریس کانفرنس کے اوپر وہ FIR دے سکتا تھا۔ اس نے تو نہیں دی، لیکن بہرحال سنی اتحاد کونسل ان دا نیکسٹ 2 days انشاءاللہ ہم اس کے خلاف FIR لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی عدالتیں اس کے اوپر نوٹس لیں گی اور اس کے حوالے سے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ لاسٹ چیز، یہ سارا پلان ہے کیا؟ میں نے 1 سپٹمبر کو ایک ٹویٹ کیا تھا۔ ہمیں چونکہ مذہبی لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے جب کوئی مذہبی لائن اختیار کی جاتی ہے تو وہ کدھر جانی ہوتی ہے۔ PDM پولیٹیکلی عمران خان کا مقابلہ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ یہ ایک باقاعدہ ایجنڈے کے تحت گزشتہ 25 دن سے یہ کمپین لانچ کی گئی ہے، اور اس کا صرف ایک بنیادی مقصد ہے کہ کسی مذہبی جنونی سے عمران خان کو قتل کروا دیا جائے۔ یہ 1 لائن سنگل ایجنڈا ہے اس منصوبے کا کہ لوگوں کے جذبات کو ایسے ابھارا جائے کہ کوئی مذہبی جنونی دوبارہ یہ کام کر اٹھے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر یہ جو درباری ملا ہیں اور یہ مذہب کے نام پر کلنک کا ٹیکہ ہیں، ان کی سیاست کی راہیں کھلی رہیں، اور یہ بڑے آرام سے کہہ دیں کہ جناب اس نے فلانے شخص کے دلی جذبات مجروح کیے تھے، ایمانی جذبات مجروح کیے تھے۔ اس کا 1 سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، اینڈ دیٹ از دا اسیسینیشن آف عمران خان۔ میں آج واشگال الفاظ میں یہ کھلم کھلا بتا رہا ہوں، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، خان صاحب کی سیکیورٹی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان موجودہ حالات کے اندر ایک ناجائز مذہبی جنون کی بنیاد کے اوپر ایک ناجائز نقصان برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پاکستان انارکی کی طرف جائے گا۔ میں اسی کے ساتھ تمام علماء کا، تمام بزرگوں کا، مفتیان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ فیکٹس اینڈ فگرز تھے جو آپ کے سامنے لانا مقصود تھا۔ میں نے ابھی بہت ساری باتیں ایسی نہیں کی کہ اگر میں کروں گا تو یہ اپنے گھروں میں واپس نہیں آ سکیں گے، میں بالکل بلیک اینڈ وائٹ، لیکن چونکہ یہ ہمارے میڈیا پر چلنی ہے تو میں نے ایک ذمہ دار شہری کا
پاکستانی شہری کا تعین کرتے ہوئے اور ذمہ دار شہری سمجھتے ہوئے میں نے وہ تمام باتیں کی ہیں جو بیلنسڈ ہیں ود ان دا گیون پیرامیٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے اور ود ان دا لمٹس آف دیٹ ریڈ لائن ہے جسے میں نے کراس نہیں کیا. وگرنہ ان بدبختوں کے حوالے سے جو ثبوت میرے پاس ہیں اگر ہم وہ لے آئیں تو لوگ ان کو سڑکوں پر باہر نہ نکلنے دیں. بہت شکریہ.